عزیز دوستوں اور ساتھیوں، آج مورخہ 6 محرم 1433 ہجری مطابق 1 دسمبر 2011 عیسوی کو مکتب جالیات بتھا کی طرف سے آپ تمام حضرات کا اس مقام پر استقبال کرتے ہوئے ہم انتہائی خوشی اور مسرت محسوس کر رہے ہیں۔ آج کی اس بزم کے آغاز کے لیے سب سے پہلے میں عزیز گرامی فواد اسماعیل سلمہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور قرآن مجید کی تلاوت سے اس بزم کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول، لا الہ الا هو الیہ المصیر، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد، كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب، وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار،
فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم برادران اسلام، معزز علماء کرام اور میری بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے جب سے اس دنیا کو بنایا ہے آسمان و زمین کی خلقت کے وقت سے لے کر آج تک مہینوں کی جو گنتی ہے وہ 12 کی ہے۔ ان میں سے اللہ تعالیٰ نے 4 کو حرمت والے مہینے قرار دیا ہے، اور ان 4 مہینوں میں خاص طور سے ظلم و زیادتی اور فسق و فجور سے پرہیز کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حرمت والے مہینے 4 ہیں: ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ صحیح بخاری اور مسلم۔ محرم کا مہینہ جس کے اندر ہم سانس لے رہے ہیں، یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہجری سن کا آغاز حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ہوا۔ سن 17 ہجری کے اندر یمن کے گورنر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پیغامات جانے لگے تو انہوں نے غور کیا کہ کسی بھی خط کے اوپر تاریخ نہیں ہوتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر المومنین کو خط لکھا اور اس طرف توجہ دلائی کہ مسلمانوں کے لیے بھی کوئی اسلامی کیلنڈر تیار کیا جائے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کو بیٹھایا اور ان سے مشورہ طلب کیا۔ حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کے مشورے سے یہ طے پایا کہ اسلامی سال کا جو نام رکھا جائے وہ ہجری رکھا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو اس سال اسلامی سال کا بنیادی مرکز قرار دیا جائے، اور جس مہینے سے سال کا آغاز ہو وہ محرم کا مہینہ ہو، چونکہ ہجرت کی ساری کارروائی ذی الحجہ کے بالکل اخیر میں ہوئی تھی، اور اس کی تفسیر فتح الباری کے اندر آئی ہے، اور آپ صحیح بخاری کے اندر دیکھیں کتاب مناقب الانصار باب التاریخ، اور ایسے ہی
رحمت للعالمین کے اندر جو سیرت کی مشہور کتاب ہے اس کے اندر آپ تفصیل پائیں گے۔ میرے بزرگ اور دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی کچھ فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، اور حدیث کے اندر آیا ہے کہ خاص طور سے عاشورے کا روزہ قریش اور جاہلیت کے لوگ بھی رکھا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے بہترین اور افضل روزہ یہ محرم کا روزہ ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو آپ نے مدینہ کے یہودیوں کو عاشورے کے دن روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے سبب دریافت کیا تو یہودیوں نے کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی پیروی میں رکھتے ہیں۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی تھی، اور فرعون کی قوم کو غرق آب کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پہ اس دن کا روزہ رکھا، اور ہم آپ کی اطاعت اور پیروی میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی اتباع اور ان کی مسرت اور خوشی میں شرکت کے زیادہ مستحق ہیں۔ پھر آپ نے اپنی امت کو روزہ رکھنے کا حکم صادر فرمایا۔ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشورے کا روزہ فرض کے طور پہ رکھا جاتا تھا، لیکن جب رمضان کے روزے فرض قرار دیے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاہے عاشورے کا روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔ صحیح مسلم کے اندر اس کی تفصیل آئی ہے۔ ایسی ہی مسند احمد کے اندر وضاحت کے ساتھ اس کا بیان آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صیام یوم عاشورہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التی قبلہ، کہ جو شخص عاشورے کا روزہ رکھے گا مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے ایک سال کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ گویا کہ عاشورے کا روزہ پچھلے ایک سال کے گناہ کا کفارہ ہے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مخالفت کے لیے اپنی امت کو حکم دیا کہ ایک دن پہلے اور ایک دن بعد بھی روزہ رکھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صوموا یوم عاشورہ وخالف الیہود صوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما، عاشورے کا روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو، چاہو تو عاشورہ سے ایک دن پہلے روزہ رکھ لو یا اس کے ایک دن بعد کا بھی روزہ رکھ لو۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ کچھ محدثین نے اس روایت کو موقوف قرار دیا ہے، بہرکیف یہ حدیث صحیح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ لئن بقیت الی قادم لأصومن التاسع، کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 10ویں محرم کے ساتھ ساتھ 9ویں کا بھی روزہ رکھوں گا۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، اور یہ خواہش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر کے اندر ظاہر کی تھی۔ میرے دوستو، ماہ محرم کی فضیلت میں کچھ موضوع اور ضعیف گڑھی ہوئی روایتیں بیان کی جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک روایت تو یہ ہے کہ جو شخص عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے اور کپڑے کے اندر وسعت کرے گا، اللہ تعالیٰ سال بھر اس کے اوپر فراخی کرے گا، اور جو عاشورہ کی رات کو اپنی آنکھوں میں سرما لگائے گا وہ پورے سال آنکھوں کی بیماری سے محفوظ رہے گا، اس کی آنکھوں میں درد نہ ہوگا۔ اس کو امام عقیلی نے اپنی مشہور کتاب الضعفاء الکبیر کے اندر نقل کیا ہے، اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع فتاوی جلد 2 صفحہ نمبر 354 کے اوپر بحث کی ہے۔ اسی طرح
امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قال الامام رحمہ اللہ لا اصل لہ فلم یرہ شیئا، یعنی اس حدیث کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، گویا کہ امام احمد نے اس روایت کو کچھ بھی نہیں سمجھا۔ منہاج السنہ جلد 2 صفحہ نمبر 248۔ ایسی ہی ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ جو شخص عاشورہ کے دن غسل کرے وہ پورے سال بیمار ہونے سے محفوظ رہے گا۔ امام بہقی نے اپنی کتاب شعب الایمان کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے اور محدثین نے اس کو موضوع اور بعض محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، آئیے میں اختصار کے طور پہ چند بدعات کا ذکر کرتا ہوں جو اس مہینے کے اندر پائی جاتی ہیں یا جسے لوگ کرتے ہیں۔ نمبر 1، سیاہ ماتمی لباس پہننا۔ نمبر 2، تعزیہ بنانا۔ نمبر 3، ڈھول اور تاشے بجانا۔ نمبر 4، مرثیہ خوانی کرنا۔ نمبر 5، نوحہ اور ماتم کرنا۔ نمبر 6، ننگے پاؤں چلنا اور چارپائی الٹ کر رکھ دینا۔ نمبر 7، حضرت حسین سے فریاد کرنا اور ان کے نام نظر و نیاز دینا۔ نمبر 8، حضرت حسین کا منگتا بننا اور چھوٹے بچوں کو سبز کپڑے پہنا کر در در ان سے بھیک منگوانا۔ نمبر 9، شربت اور دودھ وغیرہ کی سبیلیں لگانا۔ نمبر 10، ماہ محرم کو سوگ کا مہینہ قرار دینا۔ نمبر 11، اس ماہ میں شادی بیاہ نہیں کرنا۔ نمبر 12، قبروں کو لیپنا اور وہاں شیرنی وغیرہ تقسیم کرنا۔ میرے بزرگ اور دوستو، گرچہ مورخین کے درمیان امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ شہادت میں اختلاف ہے، مگر اکثر و بیشتر روایت کے مطابق امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو دردناک شہادت ہوئی وہ بھی یہی 10 محرم سن 61 ہجری کے اندر پیش آئی۔ اور جس طریقے سے اسلام کے اندر بڑی بڑی مصیبتیں آئی ہیں، اسلام نے ایک سبق دیا ہے کہ آنے والی مصیبتوں کے اوپر صبر کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، کہ ہم تمہیں ضرور آزمائش کریں گے، آزمائیں گے، کبھی تمہارے مال کی کمی، جان کی کمی، بیماریاں لاحق ہو کر کے اور کھیت اور فصلوں کے اندر کمی پیدا کر کے ہم تمہیں آزمائیں گے، مگر جو لوگ آزمائش کے اندر صبر و تحمل سے کام لیتے ہیں انہیں خوشخبری سنا دیجئے کہ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے کہ بے شک ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف ہی لوٹ کر کے ہمیں جانا ہے۔ اسی طرح میرے دوستو آپ غور کریں، صحیح بخاری اور مسلم کے اندر آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک لڑکے کا انتقال ہوا۔ جب وہ آخری وقت کے اندر تھے تو حضرت زینب نے اپنے باپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خط بھیجا، پیغام بھیجا کہ آپ کے نواسے کا آخری وقت ہے، آئیے اور آپ نواسے کی عیادت کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو ان کے نواسے کی روح پرواز ہو گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زانو مبارک کے اوپر نواسے کی لاش کو رکھا اور بیٹی سے کہا کہ بیٹی یاد رکھو ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو بیٹا تجھ سے چھین لیا ہے یہ اسی کا دیا ہوا تھا، اور اب بھی جو کچھ تمہارے پاس باقی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، فَاصْبِرِي وَاحْتَسِبِي، تو اے میری بیٹی صبر کرو اور اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید
امید رکھو۔ میرے بزرگوں اور دوستو، آخر غور کریں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جیسی بہت سی شہادتیں اسلام کے اندر پیش آئی ہیں۔ آپ دیکھیں شروع اسلام کے اندر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طریقے سے بے دردی کے ساتھ ابو جہل نے شہید کر دیا، ان کی شرمگاہ کے اوپر برچھی مار کر کے انہیں شہید کر دیا گیا، مگر اسلام کے اندر کوئی ماتم نہیں ہوا، کوئی نوحہ کی محفل نہیں سجائی گئی۔ ایسے ہی آپ دیکھیں حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے مشرکین مکہ نے پھانسی کے تخت پہ چڑھا کر کے یہی کہا تھا کہ کیا تم پسند کرو گے تمہاری جگہ پہ محمد کو لا کر کھڑا کر دیا جائے اور تمہیں اپنے بال بچوں کے اندر آزاد چھوڑ دیا جائے؟ اس وقت حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ رب کی قسم ہے مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھنے پائے اور میں زندہ رہوں۔ آخر کار تڑپا کر پھانسی کی سولی کے اوپر کافروں اور مشرکوں نے ان کی جان لے لی، اور مرنے سے پہلے انہوں نے کہا تھا وَلَسْتُ بَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا وَلَسْتُ بَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ جَنْبٍ كَانَ فِي اللَّهِ مَصْرَعِي وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَاء يُبَارِكْ عَلَىٰ أَوْصَالٍ شَلْوٍ مُمَزَّعِ کہ جب نکلتی جان ہے اسلام پر، جب نکلتی جان ہے اسلام پر، تب نہیں پرواہ ہے مجھ کو جان کی۔ اے خدا پہنچا میرا ان کو سلام، اے خدا پہنچا میرا ان کو سلام، جان جن پر میں نے ہے قربان کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر پہنچی تو آپ بہت رنجیدہ ہوئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر ماتم اور نوحہ کی کوئی محفل نہیں سجائی گئی، ان کے نام پہ گریہ زاری کے لیے کوئی مجلس نہیں رچائی گئی۔ ایسے ہی میرے دوستو آپ غور کریں، سوچیں کہ احد کے مقام پہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، ان کے جسم کے اعضاء کو کاٹ کر اور گلے کا ہار بنایا گیا، ان کے کلیجے کو چبانے کی کوشش کی گئی، اور اتنا خطرناک منظر تھا، اتنا خطرناک منظر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے بھائی کی لاش دیکھنے کے لیے آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے زبیر بن عوام سے کہا کہ ماں کو روک دو، کہا روکو میری پھوپھی کو میت پر نہ آنے دو، کہا روکو میری پھوپھی کو میت پر نہ آنے دو، دل زخمی کو ان کے یہ نیا چرکا نہ کھانے دو، علم انگیز ہے قطع برید چہرہ حمزہ، علم انگیز ہے قطع برید چہرہ حمزہ، بہن کو رنج دے شاید کہ دیدے چہرہ حمزہ۔ کہا زبیر تم اپنی ماں کو آنے سے روک دو۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے گئے اور کہا ماں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماموں کے چہرے کو دیکھنے سے تمہیں روک دیا۔ ماں نے کہا بیٹا میں جانتی ہوں، میں اپنے بھائی کی لاش کے اوپر آنسو بہانے کے لیے نہیں آئی ہوں، اپنے بھائی کو دیکھ کر میں داد تحسین دوں گی، اور میں کفن کے کپڑے لے کر کے یہ چادر لے کر آئی ہوں، یہ اس کے اندر میرے بھائی کو دفن کرنا۔
اس واقعے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنا گہرا اثر ہوا کہ میرے دوستو آپ سب جانتے ہیں الاسلام یجب ما قبلہ، اسلام پہلے کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، مگر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل وحشی جب اسلام لے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ غور کریں اس واقعے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا غم تھا، آپ کس قدر رنجیدہ تھے کہ وحشی کو دیکھ کر کے کہنے لگے کہ وحشی تم مسلمان ہو چکے ہو مگر میرے پاس کم آنے کی کوشش کرو، رب کی قسم ہے تجھے دیکھ کر مجھے اپنے چچا کی لاش یاد آتی ہے۔ اس واقعے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال تک زندہ رہے، مگر آپ نے اپنے چچا کی یاد میں کوئی مرثیہ خوانی کی محفل نہیں سجائی، آپ نے ان کی یاد کے اندر نوحہ اور ماتم نہیں کیا، اور نہ اس کا اسلام کے اندر کوئی ذکر پایا جاتا ہے۔ ایسے ہی میرے بزرگوں اور دوستوں، بیر معونہ کے اوپر 67 صحابہ کرام کو جو قرآن کے حافظ تھے کافروں نے دھوکہ دے کر بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا، مگر ان لوگوں کی یاد کے اندر کوئی محفل نہیں سجائی گئی۔ آخر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نام پہ یہ ماتم اور گریہ زاری نوحہ کی محفل کا کیا معنی ہے؟ میرے دوستو، سن 352 ہجری میں یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے تقریباً 300 سال بعد معز الدولہ دیلمی نے حکم دیا کہ بغداد کے اندر امام حسین کی شہادت کے غم میں تمام دکانیں بند کر دی جائیں، لوگ ماتمی لباس پہنیں اور اعلانیہ نوحہ کریں، عورتیں اپنے بال کھولے ہوئے، چہروں کو سیاہ کیے ہوئے، کپڑوں کو پھاڑتے ہوئے سڑکوں اور بازاروں میں مرثیہ پڑھتی ہوئی، منہ نوچتی اور چھاتیاں پیٹتی ہوئی نکلیں۔ جو لوگ شیعہ تھے انہوں نے اس حکم کی تعمیل بخوشی کی، مگر اہل سنت خاموش رہے کیونکہ اس وقت شیعوں کی حکومت تھی۔ آئندہ سال سن 353 ہجری کے اندر پھر اس حکم کا اعادہ کیا گیا اور سنی کے اوپر بھی اس حکم کی تعمیل کو نافذ کیا گیا اور انہیں بھی مجبور کیا گیا۔ اہل سنت اس ذلت کو برداشت نہ کر سکے، آخر کار شیعہ اور سنیوں کے بیچ میں فساد برپا ہوا اور بہت بڑی خون ریزی ہوئی۔ اس کی تفصیل آپ دیکھیں گے البدایہ والنہایہ جو ابن کثیر کی مشہور تاریخی کتاب ہے، جلد 10 صفحہ 283، تاریخ اسلام اکبر خان نجیب آبادی جلد 2 صفحہ نمبر 566، اور تاریخ الخلفاء جلال الدین سیوطی صفحہ نمبر 277 کے اوپر۔ ایسے ہی میرے بزرگ اور دوستو، صحابہ کرام اور تابعین اعظام کے اوپر لعنت کرنا اور ان کے اوپر سب و شتم کرنا، آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر اپنی امت کو لعن طعن کرنے سے منع کیا ہے۔ اسلام کے اندر کسی متعین شخص کا نام لے کر اس کے اوپر لعنت بھیجنا منع ہے۔ ہاں، یہ عمومی طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو، چور پہ، ڈاکوؤں پہ اللہ کی لعنت ہو، لیکن کسی معین چور کے اوپر، کسی معین ڈاکو کے اوپر اس کا نام لے کر لعنت بھیجنا شریعت کے اندر منع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چور 3 مرتبہ لایا گیا، 2 مرتبہ آپ نے معاف کر دیا تھا، تیسری بار ایک صحابی نے کہا کہ اس کے اوپر لعنت ہو، یہ بار بار لایا جاتا ہے، شرماتا نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اوپر لعنت نہ بھیجو، اس کو لعنت نہ کرو، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے اوپر لعنت بھیجنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں لا تسبوا الاموات فإنهم قد افضوا الى ما قدموا، مردوں کو گالیاں مت دو، یہ اپنے کیے کو پہنچ چکے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب الجنائز باب ما ینہا عن سب الاموات۔ اسی طریقے سے ایک موقع سے چند صحابہ کرام ابو جہل
اور ان جیسے دشمنان اسلام کو گالیاں دینے لگے، یعنی ان کے اوپر لعنت بھیجنے لگے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا موتانا فتوزوا احیاءنا، میرے مردوں کو گالیاں مت دو، انہیں برا بھلا نہ کہو، اس سے ہمارے زندوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے جو ابو جہل کے مسلمان رشتہ دار تھے انہیں گالیاں سن کر کے تکلیف پہنچتی تھی۔ یہ سنن نسائی کے اندر ہے۔ میرے دوستو، لعنت کا آغاز سن 351 ہجری میں معیز الدولہ دیلمی نے جامع مسجد بغداد کے دروازے پر نعوذ باللہ یہ عبارت لکھوا دی کہ لعن اللہ معاویہ بن ابی سفیان ومن غصب فاطمۃ فدکا ومن منع من دفن الحسن عند جدہ ومن نفع ابا ذر ومن اخرج العباس عن الشورى۔ تاریخ ابن کثیر اور ابن اثیر کے اندر جلد 8 صفحہ نمبر 179 کے اندر اس کی تفصیل آئی ہے۔ ایسے ہی میرے بزرگوں اور دوستو، اسلام نے میت کے اوپر سوگ کرنے کی ایک شرعی تاریخ مقرر کر دی ہے، دن متعین کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ کسی میت کے اوپر سوگ نہ کیا جائے، صرف بیوی کو اختیار ہے کہ وہ شوہر کے مرنے پہ 4 مہینے 10 دنوں تک سوگ کرے۔ آپ دیکھیں جب ملک شام سے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے فوت ہو جانے کی خبر آئی تو ان کی بیٹی ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تیسرے دن زرد رنگ کی ایک خوشبو منگوائی اور اس سے اپنے رخساروں اور بازوؤں پہ ملتے ہوئے کہا واللہ ان کنت لغنیۃ عن ھذا لولا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا یحل لامرأة تؤمن باللہ والیوم الآخر ان تحد علی میت فوق 3 الا علی زوج فإنها تحد علیہ 4 اشہر و10۔ کہا مجھے اس خوشبو کی ضرورت نہیں تھی، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کوئی بھی مومن خاتون جسے اللہ اور اس یوم آخرت کے اوپر ایمان ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی میت کے اوپر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے سوائے اپنے شوہر کے کہ اس کے مرنے پر 4 مہینے 10 دن تک سوگ کرے۔ صحیح بخاری کتاب الجنائز باب احداد المرأة علی غیر زوجہا۔ اسی طریقے سے حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بیٹا فوت ہو گیا، انہوں نے تیسرے دن زرد رنگ کی خوشبو منگوا کر اپنے بدن پر لگاتے ہوئے کہا نہینا ان نحد اکثر من 3 الا علی زوج، 3 دن سے زیادہ ہمیں سوگ کرنے سے روک دیا گیا ہے سوائے شوہر کے اوپر۔ صحیح بخاری۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اسی طریقے سے اسلام نے میت کے اوپر ماتم اور نوحہ کرنے سے منع کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ماتم کرتے ہوئے اپنے رخساروں کو پیٹے، اپنے گریبان کو چاک کرے، کپڑے پھاڑے اور جہالت کی پکار پکارے۔ صحیح بخاری۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا بریء ممن حلق وسلق وخرق، میں اس شخص سے بیزار ہوں جو ماتم کرتے ہوئے اپنے سر مڈوائے، چیخو پکار کرے اور اپنے کپڑے پھاڑے۔ صحیح بخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنتان فی الناس ہما بہم کفر الطعن فی النسب والنیاحۃ علی المیت، 2 چیزیں لوگوں کے اندر کفر سے تعلق رکھتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ کسی کے نسب و حسب کے اندر طعن و تشنیع کرنا، اور دوسری چیز ہے مردے کے اوپر نوحہ کرنا۔ صحیح مسلم۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
نوحہ کرنے والے کے عذاب کے بارے میں بیان فرمایا، النائحۃ اذا لم تتب قبل موتها تقام علیہا سربال من قطران ودرع من جرب۔ نوحہ کرنے والی عورت اگر توبہ کیے ہوئے بغیر مر جائے تو قیامت کے دن اس حال کے اندر اسے کھڑا کیا جائے گا کہ اس کے اوپر خارشی قمیص اور گندھک کا جامہ ہوگا، گندھک کا جامہ اور خارشی قمیص پہنے ہوئے ایسی عورت قیامت کے دن اٹھائی جائے گی۔ صحیح مسلم۔ ایسے ہی میرے دوستو، حنفی مذہب کی مشہور کتاب حاشیہ مراقی فلاح کے اندر لکھا ہوا ہے، قد اجتمعت الامہ علی تحریم النیاحۃ والدعوۃ بدعوی الجاہلیہ۔ تمام امت کا اس پر اتفاق ہے کہ نوحہ کرنا اور جاہلیت کی پکار کر کے رونا چیخنا یہ حرام ہے۔ ایسے ہی میرے دوستو، تعزیے کے دن 10ویں محرم کو یا شروع محرم سے لے کر 10ویں محرم تک مرثیہ خوانی کرنا، حدیث کے اندر آیا ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المراثی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرثیہ خوانی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ سنن ابن ماجہ کتاب الجنائز باب ما جاء فی البکاء علی المیت۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب احیاء العلوم کے اندر واقعہ کربلا کو بیان کرنے کو حرام قرار دیا ہے کہ اس موقع سے کوئی واعظ یا کوئی خطیب بڑے دلچسپ انداز اور بالکل جس طریقے سے افسانے بیان کیے جاتے ہیں، دردناک طور پہ اس واقعے کو بیان کرنا انہوں نے کہا حرام ہے، اس لیے کہ اس سے صحابہ کرام اور تابعین اعظام سے عداوت اور نفرت پیدا ہوتی ہے۔ میرے دوستو، ایسے ہی آپ دیکھیں کہ تعزیہ کے نام پہ فاتحہ اور نذر و نیاز کرنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما حرم علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر مردہ جانور کو، خون اور سور کے گوشت اور ہر وہ چیز جو غیر اللہ کے نام پہ چڑھائی جائے اسے حرام قرار دیا ہے۔ آپ دیکھیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے فتاوی عزیزیہ جلد 1 صفحہ 72 میں لکھا ہے کہ تعزیہ کے سامنے فاتحہ درود پڑھنا یہ حرام ہے اور وہاں پڑھنے والے شخص ملعون ہے، چونکہ قرآن پڑھنے کی جگہ وہ نہیں ہے۔ ایسے ہی میرے دوستو، تعزیہ کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو موجود قرار دینا اور عالم غیب سمجھنا یہ بھی اسلام کے خلاف ہے۔ حنفی مسلک کی معتبر کتاب فتاوی بزازیہ میں لکھا ہے، من قال ارواح المشائخ حاضرۃ تعلم یکفر، جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ بزرگوں کی روحیں ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں اور وہ علم رکھتی ہیں، وہ کافر ہے۔ ایسے ہی تعزیہ کے سامنے سر جھکانا، حنفی مسلک کی کتابوں میں بھی غیر اللہ کو سجدہ کرنا یہ کفر ہے۔ شمس الائمہ سرخسی فرماتے ہیں ان کان لغیر اللہ تعالی علی وجہ تعظیم کفر، غیر اللہ کو تعظیمی طور پہ سجدہ کرنا بھی کفر ہے۔ ایسے ہی حنفی مسلک کی مشہور کتاب رد المحتار کے اندر ہے یکفر بسجدۃ مطلقہ، کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنے والا مطلق کافر ہے، چاہے سجدہ عبادتاً ہو یا تعظیماً ہو۔ میرے بزرگ اور دوستو، چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہند و پاک کے اندر شیعہ کی طرح تعزیہ بنانے والے، مرثیہ خوانی کرنے والے اور ڈھول تاشے بجانے والے یہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جن کا تعلق بریلوی مکتب فکر سے ہے، بریلوی مسلک کے ہیں۔ آئیے بریلوی مسلک کے مجدد ملت اعلیٰ حضرت احمد رضا خان صاحب بریلوی کے کچھ فتاوے آپ کے سامنے رکھے جائیں تاکہ جو شخص ہماری نہ مانے وہ کم سے کم اپنی تو مان کر ان چیزوں سے پرہیز کرے۔ بریلوی مذہب کے مجدد ملت فاضل بریلوی
احمد رضا خان صاحب سے سوال کیا گیا، کیا فرماتے ہیں علماء دین اور خلیفہ مرسلین درج ذیل کے بارے میں؟ نمبر 1، بعض اہل سنت و جماعت عشر محرم میں نہ تو دن بھر روٹی پکاتے ہیں اور نہ جھاڑو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بعد دفن تعزیہ روٹی پکائی جائے گی۔ نمبر 2، ان 10 دنوں میں کپڑے نہیں اتارتے۔ نمبر 3، ماہ محرم میں کوئی شادی بیاہ نہیں کرتے۔ نمبر 4، ان ایام میں سوائے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کے کسی کی نیاز فاتحہ نہیں دلاتے۔ یہ ساری چیزیں جائز ہیں یا ناجائز؟ بینو تؤجرو۔ جواب، پہلی تینوں باتیں سوگ ہیں اور سوگ حرام ہے، اور چوتھی بات جہالت ہے، واللہ تعالی عالم۔ احکام شریعت جلد 1 صفحہ نمبر 71۔ ایسے ہی فاضل بریلوی اپنی کتاب عرفان شریعت جلد 1 صفحہ نمبر 15 میں لکھتے ہیں، تعزیہ آتا دیکھ کر اعراض و روگردانی کریں، اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہیے۔ عرفان شریعت جلد 1 صفحہ نمبر 16 پر ایک سوال و جواب اس طرح ہے، محرم شریف میں مرثیہ خوانی میں شرکت جائز ہے یا نہیں؟ جواب، ناجائز ہے، وہ مناہی و منکرات سے پر ہوتے ہیں۔ اسی طرح فاضل بریلوی امام احمد رضا خان اپنے رسالہ تعزیہ داری صفحہ نمبر 4 پر لکھتے ہیں، غرض عشرہ محرم الحرام کہ اگلی شریعتوں سے اس شریعت پاک تک نہایت بابرکت محل عبادت ٹھہرا تھا۔ ان بیہودہ رسوم نے جاہلانہ اور فاسقانہ میلوں کا زمانہ کر دیا۔ اب تعزیہ داری اس طریق نامرضیہ کا نام ہے جو قطعاً بدعت، ناجائز اور حرام ہے۔ اسی رسالہ کے صفحہ نمبر 11 پر فاضل بریلوی لکھتے ہیں، تعزیہ پر چڑھایا ہوا کھانا نہ کھانا چاہیے۔ اگر نیاز دے کر چڑھائیں یا چڑھا کر نیاز دیں تو بھی اس کے کھانے سے احتراز کریں۔ صفحہ نمبر 15 پر ایک سوال و جواب اس طرح ہے، تعزیہ بنانا، اس پر نظر و نیاز کرنا، عرائض بہ امید حاجت برآری لٹکانا اور بنیت بدعت حسنہ اس کو داخل حسنات جاننا کیسا ہے؟ جواب، افعال مذکور جس طرح عوام زمانہ میں رائج ہیں بدعت سیئہ ممنوع اور ناجائز ہیں۔ میرے دوستو، اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو فاضل بریلوی کا رسالہ جو بالکل تعزیہ داری کے نام سے ہے، اس کو ضرور پڑھیں، انہوں نے ان چیزوں سے روکا ہے۔ آج میرا ماحول، میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ دیکھیں کس طرح گندی حرکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ کہیں تعزیہ بنائے جاتے ہیں تو کہیں علم، کہیں سیاہ جھنڈے لہرائے جاتے ہیں تو کہیں حسین کے نام کی سبیلیں نکالی جاتی ہیں، کہیں یا علی کی صدا ہے تو کہیں یا حسین کی صدا ہے۔ الغرض بانس اور کاغذ کا ٹھاٹھ جو تقدس اور عظمت کا اس وقت محور بنا ہوا ہے، حضرت حسین کی شخصیت جو خاک کے ذروں میں پنہا ہے، آج حاجت روا اور مشکل کشا کے مانی جاتی ہے۔ بنا بانس کا ٹھاٹھ کاغذ چڑھا ہے، یہ بے جان ہے پھر بھی بابا بنا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ تعزیہ بنانے والے، امام حسین سے مانگنے والے، ان کے نام پہ نظر و نیاز کرنے والے اور انہیں مشکل کشا سمجھنے والے اگر صرف اتنا غور کر لیتے کہ کس گھڑی کے اندر، کس مشکل کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے، تمہاری کتابوں میں تو بہت کچھ لکھا ہوا ہے کہ کئی دنوں تک بھوکے رہے، پیاسے رہے۔ آخر آپ خود غور کریں کہ جو شخص اپنی حفاظت نہ کر سکے، جو اپنی بیوی بچوں کو نہ بچا سکے، دوستوں احباب کو نہ بچا سکے، وہ مرنے کے بعد تمہارے کیا کام آئیں گے؟ ذرا اسی کے اوپر غور کر لو۔
ہو تو تب تمہیں انہیں مشکل کشا نہیں سمجھو گے۔ میرے دوستو، یہ غور کرنے کی بات ہے کہ تعزیہ کے نام پہ فریادیں، تعزیہ کے نام پہ نظر و نیاز، جو ساری چیزیں حرام ہیں، اگر کوئی غیر مسلم اپنے ہاتھ سے مورتیاں بنا کر کے پوجتا ہے تو ہم اسے مشرک اور کافر کہتے ہیں، مگر اپنے ہاتھ سے بانس اور کاغذ کا ٹھاٹھ بنا کر اس کے نیچے قبر بنا کر اور پھر یہ عقیدہ رکھنا کہ امام حسین کی روح آتی ہے اور ان سے فریاد طلب کرنا، نظر و نیاز کرنے سے آپ مسلمان کہلاتے ہیں، یہ عجیب تفریق ہے۔ میرے دوستو، غور کریں، سوچیں کہ آج تعزیے کے نام پہ ہمارا ماحول کس طرح گھناؤنا بن چکا ہوا ہے۔ میں ایک موقع سے اپنے شہر جنک پور کے اندر تھا، نیپال کے اندر جنک پور شہر بہت مشہور ہے۔ اچانک تعزیے کا دن تھا اور چند ساتھیوں دوستوں کے ساتھ ایک چائے کی دکان میں بیٹھا ہوا تھا۔ بریلوی عورتیں تعزیہ گاہ سے واپس آ رہی تھیں، جھومتی ہوئی، گاتی ہوئی، کپڑے ان کے گھٹنے سے اوپر، ساڑیاں پہننے والیاں ساڑیاں اوپر باندھی ہوئی ہیں اور نیم عوریاں ان کے سینے ہیں، کسی کے سر کے اوپر چادر اور دوپٹہ نہیں ہے، گاتی ہوئی آ رہی ہیں۔ دو تین شرابیوں نے ان کی راہ کو روک دیا، وہ بھی بیچ راستے کے اوپر آ کر کے وہ بھی گانے لگے۔ عورتیں آ کر کے وہیں پہ رک گئیں اور کافی دیر تک رکی رہیں، چونکہ ہندو لوگ ہیں، کوئی ٹوکنے والا منع کرنے والا نہیں تھا۔ اسی چائے کی دکان میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جو دیکھنے میں مہذب مثقف لگ رہا تھا۔ اس نے کچھ دیر کے بعد کہا کہ مولوی صاحب میں ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ کہا بالکل پوچھیں۔ تو کہا ابھی جو آپ نے مسلمان بہو بیٹیوں کو دیکھا ہے یہ منظر، اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو میں نے کہا کیا آپ نے اس سلسلے میں اسلام کے بارے میں کچھ پڑھا ہے؟ تو کہا کہ میں ریٹائر پروفیسر ہوں اور میں نے بڑی گہرائی کے ساتھ اسلام کا مطالعہ کیا ہے، اور اسلام پردے کے اوپر بہت زیادہ زور دیتا ہے۔ اس سے تو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ کوئی خاتون اپنی ہتھیلی اور چہرے کو بلا ضرورت کھولے۔ آخر یہ مسلمان ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ لوگ اس سے منع کیوں نہیں کرتے؟ میں نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ کیا آپ نے یہ بھی پڑھا ہے کہ یہ سارے مسلمان اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے؟ کہا کہ ہاں، یہ بھی میں نے پڑھا ہے کہ مسلمانوں کے اندر کچھ فرقے ہیں، پارٹیاں ہیں، اور ان میں سے ایک فرقہ جس کو یہ لوگ وہابی کہتے ہیں وہ اس سے منع کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہی لوگ حق پر ہیں جن کو یہ وہابی کہتے ہیں۔ میرے بزرگ اور دوستو، آخر غور کریں، سوچیں کہ ہمارا لباس دیکھ کر غیر مسلم بھی اپنی بہو بیٹیوں کو وہی لباس پہناتے تھے۔ ہندوستان کی بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں آپ چلے جائیں تو چند سال پہلوں کا یہ حال تھا کہ بہو بیٹیوں کو دیکھ کر آپ یہ اندازہ نہیں لگاتے کہ یہ مسلمان کی بہو بیٹیاں ہیں یا کافر اور غیر مسلم کی۔ دونوں کا لباس اسلام جیسا۔ کیوں؟ اس لیے کہ غیر مسلم بھی اسلامی لباس کو سراہتے تھے اور سراہتے ہیں۔ آج بھی جو ہمارے اندر بچی ہوئی تہذیب ہے، اخلاق ہے، اس کو غیر مسلم سراہتے ہیں۔ آخر میرے دوستو، آج ہمارا یہ ماحول ہر قسم کے توہمات اور بدعات و خرافات کی دہلیزوں میں غلطہ ہے۔ تعزیہ کے نام پہ کبڈی اور فحاشی کے کھیل، بے حجاب عورتوں کا ہجوم آج مسلمانوں کے اوپر کلنک کا دھبا بنا ہوا ہے کہ وہ مسلمان عورتیں
जिनको बस्ता जेवर पहनने की ममानियत है, खुशबू लगाकर बाहर घूमने से रोका गया है, जोर जोर से कुरान मजीद पढ़ने की रुकावट, आखिर सार में एक मर्तबा पूरे साल पर्दे में रहकर ये ताजिया के दिन फिर नंगी क्यों हो जाती है? ये अपने लिबास को, पर्दे को क्यों छोड़ देती हैं? आखिर है मेरे दोस्तों, हमारी तहजीब, सकाफत, हमारी तालीम कहाँ चली गई? हमारे वो अखलाक व किरदार, बहू बेटियों की इज्जत व आबरू पे गैरत करने वालों, इसके ऊपर गौर करो, सोचो। ये जरूर है कि पहले से ताजिए के अंदर कमी पैदा हुई है। पहले जिस पैमाने पे ताजिए बनाए जाते थे, अब उस पैमाने पे नहीं बनाए जाते हैं। इसके अंदर कमी आई है और कमी की कई एक वजूहात हैं। मैंने अपने इलाके के अंदर देखा है कि जो कमी आई है वो दीन के एतबार से नहीं, इस बुनियाद पे नहीं कि इस्लाम इससे मना करता है, ये शरीयत के अंदर हराम है, इस बुनियाद के ऊपर कमी नहीं आई है, बल्कि कई गांव में हादसात हुए, ये वाक़ियात पेश आए कि ताज़िए के दिन गैर मुस्लिम लड़कों ने मुसलमान बहू बेटियों की इज्जत व आबरू को लूटा, इनके साथ छेड़खानी की, जिसकी बुनियाद पर इलाके के मुसलमानों ने बैठ करके कहा कि आइंदा सालों से हम ताज़िया नहीं बनाएंगे। अरे कम बख्तो, इस्लाम की तालीम को कबूल कर लिए होते। ये उलमा चीखते हैं, चिल्लाते हैं, पुकारते हैं कि ये शरीयत के अंदर नाजायज है। अगर तुम नाजायज समझ करके रुक गए होते तो तुम्हें अजर सवाब भी मिलता, लेकिन जब तुम्हारी बहू बेटियों की इज्जत से खेला गया, उनकी आबरू रेजी की गई, तब जाकर के तुमने इस काम को छोड़ा है। ये वही हाल है कि एक शख्स गैर शरई चीज़ों को इस्तेमाल करता है, तंबाकू खाता है, सिगरेट पीता है, हजार कहें उलमा का फतवा है जी ये गलत है, कहते हैं कि जी मकरूह है, बाज़ उलमा ने इसको मकरूह कहा है। लेकिन जब डॉक्टर ये कह दे कि अगर आप सिगरेट पीना, तंबाकू खाना नहीं छोड़ेंगे तो कैंसर का खतरा है, फौरन छोड़ देते। बाद में पूछें कि आप क्यों नहीं खाते, कहते हैं जी इस्लाम ने तो मना किया है ना। हाँ, लेकिन छोड़ते हैं डॉक्टर के कहने पर। ऐसी भिखारियों को, मिस्कीनों को देखकर पैसे खर्च नहीं करते, और जेब कट जाती तो कहते हैं सदका कर दिया जी। हाँ, सदका कर दिया। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, आप गौर करें, सोचें, आपका जो ये इस्लाम है उसकी तालीम हद दर्जा मुक़द्दस और पाकीज़ा है, इसके ऊपर गौर करें। ढोल और ताशे बजाने वाले ये सोचें, गौर करें कि ढोल और ताशे की आवाज सुनकर तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कानों के अंदर उंगलियां डाल लेते थे कि ये खुराफात की आवाजें उनके कानों में न पड़ने पाए। आज तुम्हारी बहू बेटियां ढोल और ताशे के सामने नाचती हैं, गाती हैं, और तुम्हारे नौजवान ढोल और ताशे बजाते हैं। आज आप देखें मुसलमानों की लड़कियां किस किस तरीके से गाने गा करके गाती हैं, नाचती हैं, और किस तरीके से लोग इसके ऊपर दाद देते हैं। मेरे दोस्तों, गौर करें, सोचें कि कहीं कबड्डी का खेल है तो कहीं पर मेला है, कहीं बेहिजाब औरतों का हुजूम है। क्या यही इस्लाम की तालीम है? आप गौर करो, सोचो। आप इस रुए जमीन के ऊपर दुनिया की तमाम लोगों को तालीम देने के लिए भेजे गए हो। उन बहू बेटियों को भी पर्दा करवाते जो बेपर्दा घूमती और टहलती हैं, जाए कि तुम्हारी बहू बेटियां आज बेपर्दा हो गई हैं। और मेरे दोस्तों, तुम्हारे इमामों ने भी जब इन चीजों से रोका है, फिर इन चीजों को क्यों करते हो? ये ताजिया बनाते, ये ताजिया को पूजें ढोलक बजा बजा कर, ये ताजिया को पूजें ढोलक बजा बजा कर, कब्रों पे करें जमघट कव्वालियां ये गाकर, फिर तालियां बजाते कव्वालियां ये गाकर, हर चीज मांगते हैं मुर्दों से ये जगा कर। मेरे दोस्तों, अपने आप की इस्लाह कीजिए, गौर कीजिए। वक्त चूंकि कम है, लेकिन थोड़ी देर के लिए मैं इशारा करना चाहता हूं। इस मौके से हजरत यजीद रहमहुल्लाह को
तानो तशनी किया जाता है। एक तरफ तो पूरे सहाबे किराम को हज़रत मुआविया बिन अबी सुफियान के साथ साथ हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान सबको ले लिया जाता है, सबके ऊपर तानो तशनी किया जाता है और इनसे कहा जाए कि ये बुजुर्ग मुआविया के अलावा ये जितने लोग हैं, मुआविया ने ठीक है अब उनके बेटे यजीद हैं, लेकिन ये अबू बकर, उमर और उस्मान ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, 40 साल 50 साल पहले फौत हो गए, इनके ऊपर तुम जुल्म ज्यादती क्यों करते हो, इन्हें लानो तान क्यों करते हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तसुब्बु अस्हाबी फवल्लज़ी नफ्सी बियदी लो अन्न अहदकुम अनफक़ मिस्ल उहदिन ज़हबा लन यबलुग मुद्द अहदिहिम वला नसीफा। खबरदार मेरे किसी सहाबी को बुरा भला न कहना। कहा उस रब की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर तुम में से कोई उहुद पहाड़ के बराबर भी अल्लाह की राह में सोना खर्च करे तो मेरे किसी सहाबी के एक शेर और आधे शेर के बराबर भी नहीं हो सकता है। ये सहाबे किराम की फजीलत है। सहाबे किराम के बाद ताबईन का दौर आता है जिसकी फजीलत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की है। लेकिन सबके ऊपर लानतें भेजते, जबकि आप अभी सुन चुके हैं कि लानत भेजना मना है। कहते कि जी इन्हीं लोगों ने तो हजरत अली से खिलाफत छीन ली थी, अगर ये लोग शुरू में न छीने होते तो फिर यजीद का दौर नहीं आता, इसलिए हम लानो तान करते हैं। मेरे दोस्तों, आइए मैं मुख्तसर वक्त के अंदर हजरत यजीद के बारे में कुछ आपके सामने बयान करता चलूँ। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की खबर जब हजरत यजीद को पहुँची तो उन्होंने कहा, क़ब्बहल्लाहु इब्न मरजाना लो कानत बैनहु व बैनकुम रहमुन औ क़राबा मा फ़अलु हाज़ा बिकुम। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद पर अल्लाह की फटकार हो, अगर वो खुद हज़रत हुसैन का रिश्तेदार होता तो उन्हें कत्ल नहीं करता। अल-बिदाया व निहाया जिल्द 8 सफ़ा नंबर 192, तारीख़ तबरी जिल्द 4 सफ़ा नंबर 353। और इसके अंदर आया है कि इमाम हुसैन की कत्ल की खबर सुनकर हज़रत यजीद रोने लगे और उनके घरों से चीख पुकार की आवाज़ आने लगी। एक ये बयान किया जाता है और जो हमारे ख़तीब वाइज़ीन हैं वो बड़े मज़े से बयान करते हैं और यजीद के बारे में फ़िस्क़ व फ़ुजूर गिनाते हैं कि वो शराबी शख्स था, लोगों की इज़्ज़त व आबरू के साथ खेला करता था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले खाना की बेहुरमती किया, उन्हें कैदी बनाया। मेरे दोस्तों, आइए मैं आपको बतलाऊं, हज़रत इमाम हुसैन के बिरादर अकबर मोहम्मद बिन हनफिया मदीना के अंदर थे। जब लोग यजीद के पास से वापस गए और उन लोगों ने यजीद के बारे में फ़िस्क़ व फ़ुजूर बयान करना शुरू किया तो उन्होंने क्या कहा, ये कौन है? मोहम्मद बिन हनफिया हज़रत इमाम हुसैन के बिरादर अकबर कहते हैं, मा रअयतु मिन्हु मा तज़कुरून वक़द हज़रतुहु व अक़मतु इंदहु फ़रअयतुहु मुवाज़िबन अलस्सलात मुतहर्रियन लिल खैर यसअलु अनिल फ़िक़्ह मुलाज़िमन लिस्सुन्नाह। कहा, तुम लोग यजीद के बारे में जो कुछ कहते हो, मैंने इनमें से कोई भी चीज़ उसके अंदर नहीं देखी है। मैं उनके यहाँ क़याम कर चुका हूँ और मैंने उन्हें पक्का नमाजी, खैर का मुतलाशी, मसाइल शरइयत से लगाव रखने वाला और सुन्नत का पाबंद पाया है। यह है अल-बिदाया व निहाया जिल्द 8 सफ़ा नंबर 233। मगर तअस्सुब का बुरा हो, आज हम शीई रावियों से, शिया और कट्टर राफजी जिन लोगों ने करबला के वाक़ियात को एक फ़िल्मी अंदाज के अंदर बना दिया है, उनसे मुतासिर होकर हमारे उलमा भी यजीद के ऊपर लान तान करने से दरेग नहीं करते।
اور میرے دوستو، اہل سنت والجماعت اگر صرف اس حدیث کے اوپر غور کر لے جس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ قسطنطنیہ میں شرکت کرنے والوں کے لیے مغفرت کی بشارت سنائی ہے، اور یہ بشارت سنانے والے کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کسی کاہن نجومی کی پیشن گوئی نہیں ہے کہ بعد میں چل کر کے رد ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر مغفور لہم، میری امت کا پہلا لشکر جو قیصر کے شہر قسطنطنیہ میں جہاد کرے گا وہ بخشا ہوا ہے۔ صحیح البخاری کتاب الجہاد وسیر باب ما قیل فی قتال الروم، حدیث نمبر 2924۔ میرے دوستو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے، اور تاریخ کی تمام کتابوں کے اندر مورخین کا اتفاق ہے کہ اس غزوے کا کمانڈر یزید تھے، اس کا کمانڈر یزید تھے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وَأَهْلُ السُّنَّةِ يَرُدُّونَ غُلُوَّ هَؤُلَاءِ وَيَقُولُونَ إِنَّ الْحُسَيْنَ قُتِلَ مَظْلُومًا شَهِيدًا وَالَّذِينَ قَتَلُوهُ كَانُوا ظَالِمِينَ۔ اہل سنت والجماعت اس غلو کو رد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظلماً شہید کیا گیا اور ان کے قاتل ظالم تھے، انہیں صرف ظالم کہا جا سکتا ہے جنہوں نے ان کو قتل کیا ہے۔ منہاج السنہ جلد 2 صفحہ نمبر 256۔ اسی طریقے سے امام احمد سے ان کے بیٹے صالح نے کہا، اللہ تکفر یزید، کہ آپ اللہ تلعنو یزید، کیا آپ یزید کو لعنت نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا، متا رأیت اباک یلعن احدا، تو نے اپنے باپ کو کسی پر لعنت کرتے ہوئے کب پایا ہے؟ اور بعض لوگوں نے امام احمد سے جو یہ روایت کی ہے کہ انہوں نے یزید کے اوپر لعنت کرنے کو جائز قرار دیا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ ایسے ہی میرے دوستو، ابن الصلاح فرماتے ہیں، لم یصح عندنا انه امر بقتله والمحفوظ ان الامر بقتاله المفضي الى قتله انما هو عبید اللہ بن زیاد والی العراق اذ ذلك۔ ہمارے پاس جو صحیح خبر پہنچی ہے وہ یہی ہے کہ یزید نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا حکم نہیں دیا، ہاں وہ عراق کے گورنر عبید اللہ بن زیاد کو حکم دیا تھا کہ ان کے ساتھ قتال کرے اور عراق کے اوپر قبضہ کرنے سے انہیں روکے۔ فتاوی و مسائل ابن الصلاح جلد 1 صفحہ نمبر 216۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان یزید بن معاویہ لم یامر بقتل الحسین باتفاق اہل النقل ولكن كتب الى ابن زیاد ان يمنعه عن ولایت العراق ولما بلغ يزيد قتل الحسين اظهر التوجع على ذلك وظهر البكاء في داره ولم يسب لهم حريما بل اكرمهم واكرم اهل بيته واجازهم في ردهم الى بلادهم۔ حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یزید بن معاویہ نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا حکم نہیں دیا، اس کے اوپر سارے مورخین کا اتفاق ہے، لیکن عبید اللہ بن زیاد کو یہ خط لکھا کہ عراق کا اس وقت گورنر تھا کہ وہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو عراق کے اوپر قبضہ کرنے سے روک دیں، اور جب انہیں حسین کے قتل کی خبر پہنچی تو وہ رونے لگے، ان کے گھر میں چیخ و پکار کی آواز پیدا ہونے لگی۔ انہوں نے ان کی کسی عورت کو قیدی نہیں بنایا، نہ انہیں لونڈی بنایا، عزت و آبرو کے ساتھ انہیں اپنے وطن لوٹا دیا۔ اور 5 چیزوں کو بیان کیا ہے جو یزید کی طرف منسوب کی جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں ھذا کلہ کلام باطل، یہ ساری چیزیں ہمارے پاس آئی ہیں وہ شیعہ راویوں کی جانب سے آئی ہیں جو باطل ہیں۔ منہاج السنہ جلد 4 صفحہ نمبر 557۔ ایسے ہی امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں،
فإن قيل هل يجوز لعن يزيد لأنه قاتل الحسين أو آمر به قلنا هذا لم يثبت اصلا فلا يجوز ان يقال انه قتله او امر به ما لم يثبت فضلا عن اللعنه لانه لا تجوز نسبة مسلم الى كبيرة من غیر تحقیق. غور کریں، حضرت امام غزالی فرماتے ہیں اگر کہا جائے کہ کیا یزید کے اوپر لعنت بھیجنی جائز ہے اس لیے کہ یزید نے امام حسین کو قتل کیا ہے یا قتل کا حکم دیا ہے، وہ کہتے ہیں ھذا لم یثبت اصلا، یہ سرے سے ثابت ہی نہیں ہے. نہ تو یزید نے قتل کا حکم دیا ہے نہ اس نے خود ہی قتل کیا ہے، تو یہ کہنا کہ اس نے قتل کیا یا قتل کا حکم دیا ہے بغیر دلیل کے جائز نہیں، چہ جائے کہ اس شخص کے اوپر لعنت بھیجی جائے. یہ حوالہ آپ دیکھیں احیاء علوم الدین، امام غزالی کی مشہور کتاب ہے، جلد 3 صفحہ نمبر 134. اسی طریقے سے امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وَلَيْسَ كُلُّ ذَلِكَ الْجَيْشِ كَانَ رَاضِيًا بِمَا وَقَعَ مِنْ قَتْلِهِ بَلْ وَلَا يَزِيدُ بن معاویہ رضی بذلك واللہ عالم. اور والذی يكاد يغلب على الظن ان يزيد لو قدر عليه قبل ان يقتل يعفو عنه كما اوصاه ابي وكما صرح هو به مخبرا عن نفسه بذلك وقد لعن ابن زياد على فعله ذلك وشتمه فيما يظهر ويبدو. کہتے ہیں کہ اس لشکر کے اندر جتنے لوگ تھے سب کے سب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قتال کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. یزید بن معاویہ نے بھی اس کو پسند نہیں کیا اور نہ اس کو درست سمجھا، بلکہ اگر ان کے پاس حضرت حسین کو پہنچا دیا جاتا تو وہ معاف کر دیتے. غالب گمان یہی ہے، اس لیے کہ ان کے والد حضرت معاویہ نے بھی حسن خیر کی، حسن معاملہ کی وصیت کی تھی، اور انہوں نے بھی اپنے بارے میں بتلایا ابن زیاد کے اوپر یزید نے لعنت بھیجی اور اس کے اوپر انہیں برا بھلا کہا. البدایہ والنہایہ جلد 8 صفحہ نمبر 202. امام ملا علی قاری حنفی لکھتے ہیں علی ان الامر بقتل الحسین بل قتله ليس موجبا للعنہ علی مقتضى مذہب اہل السنہ من ان صاحب الکبیرہ لا یکفر فلا يجوز عندهم لعن الظالم الفاسق کما نقلہ جماعت یعنی بعینہ. حضرت حسین کے قتل کا حکم دینا بلکہ خود ان کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دینا بھی اہل سنت اور جماعت کے مقتضا کے مطابق لعنت کا موجب نہیں ہے، کیونکہ ان کا قتل کرنا ایک کبیرہ گناہ ہے اور گناہ کبیرہ کے مرتکب کو کافر نہیں قرار دیا جا سکتا ہے، نہ اس کے اوپر لعنت بھیجی جا سکتی ہے. پس اہل سنت کے نزدیک کسی ظالم فاسق شخص کے لیے متعین طور پہ اس کا نام لے کر لعنت کرنی جائز نہیں ہے. ضوء المعالی علی بدء الامالی صفحہ نمبر 86. رہا مسئلہ میرے دوستو، کچھ پہلے کچھ علماء نے اپنی تقریر میں یزید کو رحمہ اللہ کہا تو کچھ اہل و سنت والجماعت بڑے سخت ناراض ہوئے، ان کے خلاف بیان دینے لگے اور ان کے اوپر طعن و تشنیع کرنا شروع کیا. آئیے غور کریں. امام غزالی فرماتے ہیں وَأَمَّا التَّرَحُّمْ عَلَيْهِ فجائز بل مستحب بل هو داخل في قولنا في كل صلاة اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات فإنه كان مؤمنا والله عالم. یعنی یزید کے لیے رحمت کی دعا کرنا اور رحمہ اللہ کہنا نہ صرف جائز ہے بلکہ مستحب ہے، اور وہ تو ہماری اس دعا میں بھی داخل ہے جب ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ
مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بخش دے، اس لیے کہ یزید ایک مومن شخص تھا اور اللہ ہی زیادہ جانتا ہے۔ اس کلام کو نقل کیا ہے وفیات العیان کے اندر امام خلیقان نے، صفحہ نمبر جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 288، ایسی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 450۔ آئیے میرے دوستو، میں اپنے کلام کو فاضل بریلوی احمد رضا خان صاحب کے فتوے سے ختم کرتا ہوں۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی جو تکفیر مسلم کے اندر نہایت ہی بے باک مانے جاتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں جب یزید کے بارے میں ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے علماء کے اقوال کو نقل کرنے کے بعد اپنی رائے اس طرح ظاہر کی، کہتے ہیں اور ہمارے امام سکوت فرماتے ہیں، ہمارے امام سکوت فرماتے ہیں کہ ہم نہ مسلمان کہیں نہ کافر، لہٰذا یہاں بھی ہم سکوت کریں گے۔ احکام شریعت جلد 2 صفحہ نمبر 88۔ تو کم سے کم وہ لوگ جو یزید کو گالیاں دیتے ہیں اور ان کے اوپر لعن و طعن بھیجتے ہیں، اپنے امام کی قول کو مان کر کم سے کم سکوت کر لیں، اس کے اندر بھی نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی باتیں سننے سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام خرافات اور بدعات سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔